علاقائی سیر حصہ اول۔ علاقائی سیر کی تیاری، تعلیمی ادارے کی منظوری لینا، اسکول کی منظوری لینا، اساتذہ سرپرست کمیٹی کے ذریعے علاقائی سیر کی اہمیت اور اس کے مقاصد سرپرستوں کو سمجھانا اور سرپرستوں کی منظوری لینا، ضلع پریشد تعلیمی ادارے کی منظوری لینا۔ نمبر 2، طلباء کی رائے لینا، طلباء سے علاقائی سیر کے لیے اطراف کے علاقوں کی معلومات حاصل کرتے ہوئے کوئی علاقہ منتخب کرنا، طلباء سے ضروری تیاری کروا لینا۔ علاقائی سیر کے لیے لگنے والی ضروری اشیاء، نلدرگ سے علی باغ علاقائی سیر۔ علاقائی سیر کے لیے ضروری عوامل: نمبر 1، طبعی ساخت، نمبر 2، آبی ذخائر، نمبر 3، نباتات، نمبر 4، مٹی، نمبر 5، زراعت، نمبر 6، انسانی بستیاں، اور نمبر 7، بستیوں کی ساخت۔ زمین اور زمین کی قسمیں: نمبر 1، زرخیز علاقہ، نمبر 2، بنجر علاقہ، نمبر 3، سطح مرتفع علاقہ، نمبر 4، پہاڑی علاقہ، نمبر 5، ساحلی علاقہ۔ نمبر 1، زرخیز علاقہ۔ زرخیز علاقے میں خالی زمین کی کاشتکاری، باغاتی کاشتکاری اور زراعتی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ خالی زمین کی کاشتکاری میں خریف کی فصلیں، ربیع کی فصلیں حاصل کی جاتی ہیں، اور باغاتی کاشتکاری میں ندی کے پانی سے، تالاب کے پانی سے، نل کی کنویں اور نہروں کے ذریعے کاشتکاری کی جاتی ہے، جبکہ زراعتی کاشتکاری میں تلہن اناج کی پیداوار لی جاتی ہے۔ خالی زمین کی کاشتکاری میں خریف اور ربیع جس میں اناج کی پیداوار لی جاتی ہے۔ باغاتی کاشتکاری میں عام طور پر نقدی فصلیں حاصل کی جاتی ہیں، جس میں گنا، انگور، انار، پھل، سبزی ترکاریاں، جبکہ زراعتی کاشتکاری میں مونگ پھلی، رائی، سویابین اور جوار، باجرہ، مکئی وغیرہ کی فصلیں حاصل کی جاتی ہیں۔ ربائی کی فصلیں، اس سے مراد موسم سرما کی فصلیں ہیں۔ یہ فصلیں موسم سرما کے آغاز یعنی نومبر میں کاشت کی جاتی ہیں اور موسم گرما یعنی اپریل میں کاٹی جاتی ہیں، جن میں گندم، چنا، برسیم، سرسوں، توریا، رائی، جئی اور لوسرن یہ ربائی کی چند اہم فصلیں ہیں۔ خریف کی فصلیں، اس سے مراد موسم گرما کی فصلیں ہیں۔ یہ فصلیں موسم برسات میں شروع
یعنی اپریل تا جون یا اس کے دوران کاشت کی جاتی ہیں، اور موسم گرما کے آخر میں یعنی اکتوبر میں کاٹی جاتی ہیں، مثلاً کپاس، جوار، دھان، باجرہ، مکئی، مونگ، گوارا، ٹماٹ اور سورج مکھی یہ خریف کی چند اہم فصلیں ہیں۔ زراعت کا اضافی پیشہ، جانوروں کی افزائش جن میں مرغبانی، بھیڑ بکریاں، خنزیر، کتے، گھوڑے وغیرہ جانوروں کی افزائش کی جاتی ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا کاشتکاری کے ذریعے کون سی فصلیں حاصل کی جاتی ہیں، کاشتکاری کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کاشتکاری میں آنے والے مسائل کون کون سے ہیں جو کسانوں کو درپیش ہیں۔ بھارت ایک زرعی ملک ہے جہاں کی تقریباً 70% سے زیادہ آبادی کا دار و مدار زراعت اور زراعت سے منسلک پیشوں پر ہے۔ کاشتکاری کے مسائل میں بڑھتی ہوئی آبادی بھی ایک مسئلہ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ نسل در نسل زمین کی تقسیم کی بدولت بڑے پیمانے پر زراعت یا زرعی پیداوار حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بھارت میں زمین کی نسل در نسل تقسیم کی بدولت کاشتکاری منافع بخش نہیں ہوتی، اس لیے کسان جدید اوزاروں کا استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس پیسے کی قلت ہوتی ہے۔ بھارت کی کاشتکاری میں مزدوروں کی کمی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھارت جیسے زرعی ملک میں اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے گودام کی کمی کی بدولت ہر سال بارش کے موسم میں کئی ٹن اناج ضائع ہو جاتا ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا کاشتکاری کے دوران کسانوں کو کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان مسائل کا حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ جیسے نمبر 1، چھوٹے منتشر اراضی میں مشترکہ کاشت کرنا اور ایک ہی قسم کی فصل اگانا۔ نمبر 2، حکومت کی طرف سے آنے والے مختلف منصوبوں کا مناسب استعمال کرنا اور اس کی معلومات حاصل کرنا۔ نمبر 3، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زرعی پیداوار کو بڑھانا، مخلوط النسل بیجوں کا استعمال کرنا اور زرعی ماہرین کی رہنمائی حاصل کرنا۔